نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. محترم علماء کرام، حاضرین اجلاس، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی توفیق، اس کی عنایت، اس کا فضل و کرم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ کچھ سالوں کے وقفے کے بعد ہم اور آپ اتحاد ابناء السلفیہ کے سالانہ اور عظیم الشان اجلاس میں اکٹھا ہوئے۔ اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا کی اور اس کا یہ فضل ملا کہ ہم اپنے دل کو کتاب و سنت کی روشنی سے منور کرنے کے لیے اپنی نیند کو چھوڑ کر اپنے گھر سے نکل کر اس میدان میں اکٹھا ہوں اور اپنے علماء کرام، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے یہ بزرگ حضرات جو ہر طرف دعوت و تبلیغ کے کام میں مشغول ہیں، ان کی زبان سے قال اللہ و قال رسول کی پاکیزہ صداؤں کو سنیں۔ میرے بھائیوں، جانے والوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جو بیٹھے رہے ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کیسی مجلس میں وہ بیٹھے رہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اگر مسلمان ہیں، اللہ اور رسول سے محبت ہے، اللہ کی کتاب سے محبت ہے، تو پہلے اپنے دل میں یہ حساب لینا پڑے گا کہ ہم کس نیت کو لے کر یہاں آئے ہیں اور کیا یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ کیا صرف کان کی عیاشی کے لیے آئے ہیں؟ صرف کان کو گرم گرم سنانے کے لیے آئے ہیں؟ اگر یہی ہے تو یہی لے کر جائیں گے۔ اگر اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کی حاضری کو اللہ رب العالمین کے یہاں لکھائے اپنے نیک اعمال میں، اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنے لیے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو لکھوائیں، اس لیے آئے ہیں تاکہ فرشتے جہاں اپنے رحمت کا بازو پھیلائے ہوئے ہیں اس بازو کے نیچے ہم بھی بیٹھیں اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر بھی نازل ہو۔ سوچئے دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے وہ ایمان نکل چکا ہے جو ایمان اس طرح کی مجلسوں میں حاضری کی دعوت دیتا ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں، کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، کہنے کو تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ جذبہ کہاں سے لایا جائے جسے ظاہر ہو کہ ہم واقعتاً کتاب و سنت سے وہ محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کیا نظر آتا تھا؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلتا تھا سب کے سب خاموش ہوتے تھے۔ آپ کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے تھے اس طرح بیٹھے ہوتے تھے جیسے سر پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی جنبش نہیں کرتا تھا اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کچھ بولے۔ اور وہی باتیں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی سے سنی اور ہم تک وہ نسل باتیں پہنچی جن کو ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث رسول ہے۔ وہی باتیں تو آج ہم اور آپ سنتے ہیں مجلس میں، وہی باتیں تو بیان کرتے ہیں ہمارے علماء، اور ہمارے علماء کی یہ خصوصیت ہے میرے بھائیوں کہ جو کچھ کہتے ہیں قرآن کی آیات پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں، اور جو کچھ سناتے ہیں آپ کو وہ اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، اور وہ بات ہوتی ہے
جو صرف اللہ کے رسول کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ وحی ہوتی ہے، اس رب العالمین کی بات ہوتی ہے، چاہے قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث نبوی کی شکل میں، اور اللہ کی طرف سے وہ اعلان کی ہوئی بات ہوتی ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ ہوتا ہے وہی اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کی بات کی بھی اگر ہمارے درمیان ہمارے دلوں میں اتنا وزن نہ ہو کہ اس کو سننے کے لیے ہم بیٹھے رہیں اور کچھ دیر اور اپنا ٹائم دیں اور یہ سوچیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کیا ہم سن رہے ہیں، کیوں آئے ہیں ہم یہاں، کس چیز کو لینے کے لیے آئے ہیں، صرف رات کو جاگنے کے لیے اور کان کو اپنے معطل کرنے کے لیے یا اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے۔ میرے بھائیوں، 2 تقریریں آپ نے سنی، ان 2 تقریروں کے بعد حقیقت میں بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دل اس پر روتا ہے ہم لوگوں کا کہ ہم کتاب و سنت کے عامل ہیں۔ ہماری دعوت وہ دعوت ہے جو سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین کی دعوت تھی، وہ دعوت ہے جس میں ائمہ اربعہ جن کی آج تقلید کی جاتی ہے وہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ سن لو لوگوں، یہ مت سوچو کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے یا شافعی نے یہ کہا ہے یا مالک نے یہ کہا ہے یا احمد نے یہ کہا ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ معنی اس بات کا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اگر اس میں میری بات رسول کی بات کے موافق ہے، رسول نے جو بتلایا ہے اور جو کہا ہے اسی کے موافق ہے، وہی اسی کے مطابق ہے، تو یہی دین ہے، اسی کو تمہیں لینا ہے اور اسی پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اور اگر یہ میری کوئی بات رسول کے کہی ہوئی بات کے خلاف ہے، رسول نے جو کہا ہے اس کے خلاف اس سے ٹکرا رہی ہے، تو میری بات کو دیوار سے مار دو، میری بات کو دیوار سے مار دو۔ میرے بھائیوں، ماں بہنوں، سب سنیے، اپنے گھر کے اندر آپ کو وہ پیغام لے کر جانا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی آج تقلید کی جاتی ہے اور بانٹا گیا ہے، جس تقسیم کی بات ہم سے پہلے ہمارے معزز، ہمارے مکرم عالم نے بیان کی تھی، وہ بات کیا ہے؟ وہ تقسیم انہی مذاہب پر ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ان کا مذہب کیا تھا؟ آئیے صرف ایک واقعہ سنانے کے لیے میں آیا ہوں، صرف ایک واقعہ کہ ان کے یہاں توسع کیا تھا، ان کے یہاں وسعت قلبی کیا تھی، وہ کس طرح دیکھتے تھے دین کو اور کس طرح لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ ایک واقعہ، صرف کوفہ کا ایک واقعہ ہے، آپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں۔ احناف نماز میں رفع دین نہیں کرتے، ہمارے احناف بھائی لوگ نماز میں رفع دین نہیں کرتے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک تھا، وہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس واقعے کو سوچیے اور سنیے، انہی کی مسجد میں، امام صاحب کی مسجد میں، صحیح سند سے واقعہ ہے، امام صاحب کی مسجد میں کوفہ کے اندر، امام صاحب کے بغل میں امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ان سے چھوٹے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ کیسے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے رفع دین کیا، امام صاحب نے رفع دین نہیں کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین نہیں کیا، لیکن امام عبداللہ ابن مبارک نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، غور کیجئے، منع نہیں کیا۔ اسی مسجد میں حنفی، اگر آج ہمارے بھائی، ہمارے محترم عالم نے بات ذکر کی اور حقیقت ہے کہ اس بات کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی غیر مسلک والا، اور خاص طور پر اہل حدیث جو آمین اور رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کسی ایسی مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے جہاں آمین اور رفع دین کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا اختلاف یہ پیدا کیا گیا ہے، اس سے بڑا اختلاف ہو نہیں سکتا ہے۔ لگتا ہے جیسے ہمارا دین الگ اور ان کا دین الگ ہے، وہ ہمارے مسجد میں نماز نہ پڑھیں اور ہم ان کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا اختلاف کہاں پیدا ہوگا؟ لیکن یہ ہمارے ائمہ جن کے نام پر تقلید کی جاتی ہے اور مذہب کو پھیلایا گیا ہے، ان کا کیا معاملہ تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نماز کے بعد امام عبداللہ ابن مبارک سے کہ اے عبداللہ، جب تم نے رفع دین کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں تم اڑنے نہ لگو۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہا اسی سے لے کر کہ کہیں تم اڑنے نہ لگو، مجھے یہ اندیشہ ہوا۔ امام عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں
کہا کہ اگر اڑنا ہوتا تو پہلی مرتبہ جب رفع دین کیا تھا کب؟ تکبیر تحریمہ کے وقت، جب احناف بھی ہاتھ اٹھاتے، جب تکبیر تحریمہ کے وقت احناف بھی ہاتھ اٹھاتے اور سب ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کہا کہ جب پہلی مرتبہ نماز جب شروع کی اور تکبیر تحریمہ کیا تو اس وقت پہلے اڑتے اور اس وقت اڑتے تو ہم دونوں اڑتے، جب اس وقت نہیں اڑے تو بعد میں کیسے؟ غور کیجئے، دونوں نے ایک دوسرے سے مذاق کیا، مذاقاً یہ بات کہی دونوں نے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی نے نہیں کہا۔ اسی مسجد میں بغیر رفع دین کے امام صاحب نے نماز پڑھی، اور بغل میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی بہت بڑے محدث تھے کوفہ میں، انہوں نے بھی نماز پڑھی، ایک نے بغیر رفع دین کے پڑھی اور ایک نے رفع دین کے پڑھی، بعد میں مذاق بھی ہوا، لیکن دونوں اپنے طریقے پر چلتے قائم رہے۔ یہ ہے اتحاد کا راستہ جو ہمارے معزز عالم نے بیان کیا۔ اتفاق کے لیے اللہ اور رسول نے ایک پلیٹ فارم متعین کیا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنے ہاں نہیں، بلکہ تمام اہل مذاہب کو اللہ اور رسول نے دعوت دی ہے کہ اگر ایک ہونا چاہتے ہو، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہتے ہو، متحد ہونا چاہتے ہو، تو ایک ہی نسخہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ایک نسخہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک نسخہ ہے اتحاد کا، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کا، اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہاں مسئلہ تو ہم اپنوں کے درمیان بات کر رہے ہیں، اپنوں کے درمیان بات کر رہے ہیں، ان کے درمیان جن کا کلمہ ایک، جن کا اللہ ایک، جن کا رسول ایک، جن کا قبلہ ایک، اور مسجدیں بھی اللہ کے نام پر، مسجدیں بھی اللہ کے نام پر، کام کرنا دینی کام کرنا بھی اللہ کے نام پر، نماز پڑھنا بھی اللہ کے نام پر، اور اس کے بعد اختلاف ایسا کہ ہماری مسجد میں ہونا ہے اور ہماری مسجد میں ہونا ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے ہم کو پوری انسانیت کے لیے متحد ہونے کا ایک نسخہ دیا۔ کیا؟ اللہ کو ایک مان لو، اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ رسول کو ایک مان لو کہ رسول نے جو کہا اللہ کو سے یہ حرام ہے اس کو حرام مان لو، اور جو کہا یہ حرام ہے اس کو حرام مان لو۔ اسی شریعت پر سب مل کر عمل کرو جو شریعت رسول کا چھوڑ کر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہاریہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ یاد رکھو مسلمانوں، میرے بعد آنے والوں، یہ یاد رکھو کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن تمہارے لیے ایک روشن شاہراہ، ایک روشن راستہ، ایک روشن سڑک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون سی سڑک؟ جو ہمارے عالم نے بھی بیان کیا معزز عالم، کہ یہ جو سیدھا ہے اور سیدھے جنت پہ لے جاتا ہے۔ اسی راستے پر اگر قائم رہو گے تو کیا ہوگا؟ کہا اس سے اگر بھٹکے گا کوئی، لا یزیغ عنہا الا، جو بھی اس سے بھٹک کر کہیں اور جائے گا کیا ہوگا؟ وہ ہلاک ہو جائے گا، گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا گمراہ ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ دین سے بھٹک جائے گا، کیا کہا؟ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آج دنیا میں ہماری جو بربادی ہے میرے بھائیوں، صرف اس وجہ سے آج ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہمیں دشمنوں کے نرغے سے بچانے کے لیے مختلف قسم کے نسخے دیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان اقتصادی طور پر ایسے مضبوط ہو جائے گا، تعلیم میں آگے بڑھ جائے تو ایسے ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، سب نسخے بیکار ہیں۔ نسخہ وہ جو اوپر والے نے ہمیں دیا ہے، نسخہ وہ جو اوپر والے نے ہمیں دیا ہے، وہ نسخہ صرف ایک ہے کہ ہم کتاب سنت کی طرف لوٹ آئیں، صرف ایک ہے، یہی پلیٹ فارم میں اسی طرح ہمیں لوٹ کر آنا ہوگا، زیادہ کچھ کرنا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو سمجھنے، دین حق پر قائم رہنے، دین حق پر عمل کرنے، اور اسی پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔